محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کی کنی سے جہاں رہے جنت میں سیدہ کی کنی سے جہاں رہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی صبح کے وقت اور 3 مرتبہ شام کے وقت میری ذات پر درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ پڑھنے والے کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ 3 مرتبہ صبح درود پڑھنا ہے صبح کے وقت اور 3 مرتبہ شام کے وقت درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میں سے سید صاحب ہے کوئی؟ سید صاحب ماشاءاللہ آپ میں سے کوئی ہیں اور کوئی آل رسول اولاد بطول کے شہزادے تشریف فرما ہے؟ ٹھیک، آپ میں سے کوئی عالم دین ہیں؟ صحیح۔ ہمارے نگران پاکستان حاجی شاہی صاحب کی عادت ہے جب بیٹھتے ہیں تشریف فرما ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں آپ میں سے کوئی سید صاحب ہیں تو اوپر تشریف لیں، عالم دین ہیں تو اوپر تشریف لیں۔ تو ہم اپنے بڑوں کی ادا کو ادا کرتے ہوئے میں نے بھی عرض کیا اگر کوئی سید صاحب ہیں یا عالم دین ہیں تو اوپر تشریف لیں۔ ادب کا مقام یہی ہے کہ وہ اوپر تشریف، چونکہ ہمارے سروں کے تاج ہیں نا، علماء اہل سنت بھی ہمارے سروں کا تاج ہیں اور سید زادوں کے صدقے ہی تو ہم ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ اپنے نبی کی محبت سب سے پہلی بات اپنی اولاد کو جو سکھانی ہے، اپنے نبی کی محبت۔ نمبر 2 اپنے نبی کی آل کی محبت، اور نمبر 3 تلاوت قرآن۔ اور آج سب سے پہلی یہ اچھی بات لے کر جائیں اور اپنی اولاد کو یہ 3 چیزیں سکھائیں۔ سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت۔ اچھا محبت ہے کیا؟ محبت کہتے کس کو ہیں؟ ایک الگ ٹاپک ہے پورا۔ پھر اسی طرح نبی کی آل کی محبت۔ اچھا نبی کی آل کی محبت کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی پورا ٹاپک۔ پھر اسی طرح تلاوت قرآن۔ اللہ ہم سب کو یہ 3 محبتیں سدا سلامت بھی رہیں اور ہم سب کو سیکھنے سکھانے کے اللہ توفیق بھی دے۔ 3 مطلب مختصر موضوعات پہ میں کلام کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، چونکہ در رسول سے میری پرسوں ترسوں ہی واپسی ہوئی ہے۔ تو جس دن میں گیا تھا اس دن بھی میرا راولی میں بیان تھا۔ سبحان اللہ۔ یاد علی اسلم بھائی ہمارے مڈیالہ کے، ان کے ہاں اچھا آئے ہوئے ماشاءاللہ، تو ان کے ہاں میرا بیان تھا محفل میں، اور آج واپسی پر 3رے دن میرا یہاں بیان ہے۔ تو نبی پاک کے در کی باتیں 12ویں رات آپ سب نے منائی، یہاں پر 12 ربیع الاول کا جلوس میں شرکت کی، آپ میں سے اکثر اسلامی بھائیوں نے سب نے کی ہوگی۔ وہاں جو جلوس ہوا تو وہاں کیا ہوا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات میرے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی چند باتیں انشاءاللہ الکریم سناؤں گا۔ اور تیسری بات انشاءاللہ الکریم آج کی اہم ترین بات، وہ دونوں تو اس سے بھی اہم تھی نا، ایک اور اہم بات ہے کہ لوگ شادیاں کرتے ہیں، ناچ رنگ کی محفلیں معاذ اللہ ساری رات سجتی ہیں، بلکہ کئی دن پہلے ہی ڈول ڈمکے شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی ایک مسجد میں تھے تو مسجد کے ساتھ شادی تھی نا، وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہی گانے باجے یہ وہ سارے معاملات شروع تھے۔
تو آج یہ جو محفل پاک سجی ہے، یہ خصوص بالخصوص ہمارے دو دلہے محمد فرمان اتاری اور محمد عدنان اتاری، یہ دونوں دلہا ہیں. کل ان کی برات ہے. جی ہاں بالکل کل ان کی برات ہے. یہ دلہے ہیں. لاڑا نہیں جنہوں کہیں دے پنجابی لاڑا سمجھ دیو صحیح لاڑا سمجھ دیو نا، یہ لاڑے نے. کل یہ دومی لاڑے بنندے بنتے گئے نے ہونی. کل یہ دومی لاڑے بنندے او دے مطابق ساری رسومات ادا کی جان دیا. لیکن وہ جو لوگ رسومات ادا کرتے ہیں نا، وہ خلاف سنت اکثر کام ہوتے ہیں. لیکن امید ہے انشاءاللہ اول تا آخر یہ شادی خانہ آبادی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو بیان کرتے کرتے، نبی پاک کی اداؤں کو ادا کرتے کرتے منائی جائے گی. سب سے پہلے مدینہ پاک کی بات، چونکہ وہ نہ کریں تو گزارا ہی نہیں ہے. آپ سب نے جانا ہے نا مدینے؟ کس کس نے جانا ہے؟ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی. ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی. آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی. صلی علی نبینا علی محمد. ایک عورت نے مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، بڑھیا تھی بیبی مائی صاحبہ، مغرب کی نماز پڑھ لی یا بھی پڑھنی تھی، میرے خیال میں پڑھ لی. مغرب پڑھنے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے قریب ہی مسجد النبوی علی صاحبہ الصلوۃ والسلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس اس مائی نے بھی دم توڑ دیا. یہ دو ایسے واقعات میں سمجھنے کے جو میرے بالکل سامنے ہوئے ہیں. اور ایک واقعہ میں نے ان کو بھی سنایا تھا پچھلی محفل میں، جب میں 2017 میں حاضر ہوا تھا سرکار کے قدموں میں پہلی مرتبہ. تیسری مرتبہ الحمدللہ مجھے سعادت ملی ہے. اور 15 نومبر کو پھر جو ہماری ذہنی آزمائش کی ٹیم جیتی تھی، 3 سال کے رکے ہوئے تھے 20 25 30 اسلام بھی، وہ سارے جا گئے. اور میں نے 15 نومبر کا پھر عرض کر دیا سرکار کی بارگاہ میں، پھر ٹکٹ آ جائے مدینے پہنچ جائے. اللہ اکبر. تو وہاں پر میں حاضر ہوا 2017 میں. تو ڈیرہ اسماعیل یا ڈیرہ غازی یہاں کا ایک اسلامی بھائی تھا، اسٹوڈنٹ تھا، نوجوان تھا، بالکل پینٹ شرٹ میں تھا. میں پہلی دفعہ حاضر ہوا نا، مواجہ شریف کی طرف سے حاضر ہوا. مجھے نہیں پتا کہاں جانا ہے، کدھر سے آتے ہیں کدھر سے جاتے ہیں. تو پڑھا تو تھا کتابوں میں، لیکن پتہ نہیں تھا یہ رستہ کہاں جا رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے. ابھی میں انٹر ہوا تو وہ زاروں قطار روئی جا رہا تھا، روئی جا رہا تھا، روئی جا رہا تھا، روئی جا رہا تھا. اب میں نے اس کے کندھے پہ جا کے ہاتھ رکھا. میں نے کہا حضرت خیریت تو ہے، کیوں زاروں قطار ہو رہے؟ مجھے یہ چلا شاید اس کی کوئی پیسے چوری ہو گئے ہیں، کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی ٹینشن بن گئی ہے. تو مجھے کہنے لگا کہ حضرت صاحب اسی طرح نا، جو مجھے یاد ابھی، حضرت صاحب کوئی مسئلہ نہیں. اور مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آج 10 دن مدینے پورے ہو گئے ہیں، آج مدینے سے جدائی ہے. طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ جسم سے جان تک ہی نکل گئی. میرے پاس پنجاب کی ذمہ داری ہے نا، تیسرا دن گھر آیا ہوں. ابھی مجھے ساتھ جو نوید بھائی تھے نا، کہہ رہے آپ تو 1 منٹ کے لیے نہیں ٹھہرتے. تو آج کل بڑے سست ہیں. میں نے کہا یار کیا کریں، مدینے کو چھوڑے ہوئے تیسرا دن ہے آج. ایسے ایسے دیوانے خدا کی قسم مدینہ پاک میں. اور پھر سید الشہداء کے مزار پہ چلے جائیں، گورنر مدینہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے مزار پہ چلے جائیں. بدھ والے دن ساری رات اتنے اللہ کے بڑے بڑے اولیاء وہاں سے آ کے فیض لے کے جاتے ہیں اور دیوانہ وار گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ تو یہ تو جگہ ہی دیوانہ وار گھومنے کی ہے نا. یہاں پر تو آگے کوئی کچھ بھی نہیں.
صحیح ہے. اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک کی باادب حاضری نصیب فرمائے. مدینے کی باتیں کرتے رہیں گے تو رات تھوڑی ہے، لیکن مدینے کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. اللہ پاک ہم سب کو اور بالخصوص یہ دونوں دلہوں کو اپنی دلہنوں کے ساتھ اسی سال حرمین طیبین کی باادب، باذوق اور باشوق حاضری نصیب فرمائے. جتنے بھی ہم آپ بیٹھے ہیں، آپ سب مجھ سمیت اللہ پاک بار بار باادب حاضری نصیب فرمائے. یاد رکھیے گا، تڑپ آپ کے دل میں ہوگی نا، جتنی تڑپ آپ کے دل میں ہوگی، جتنی زیادہ تڑپ دل میں ہوگی، جتنی زیادہ تڑپ دل میں ہوگی، اتنی جلدی آپ مدینے پہنچ جائیں گے. میرا قصہ بھی کئیوں کو پتا ہے نا. جس دن میں گیا تھا تو اس سے 4-5 دن پہلے میرے اکاؤنٹ میں صرف 5 یا 10 ہزار روپیہ تھا. گھر والے جا رہے تھے، میری وائف بھی جا رہی تھی، ساسماں بھی جا رہے تھے، ماموں بھی جا رہے تھے، والدین پہلے 2-4 دن ہو کے آئے تھے. میں لاہور شیڈول پہ تھا نا، مجھے فون آیا کہ آپ کے پیسوں کا بندوبست ہو گیا، آپ واپس گھر آ جائیں. ابھی میں پہنچا ہی ہوں لاہور میں، علاقائی دورہ کرنا تھا، ابھی بدھ والا دن تھا، علاقائی دورہ کرنا تھا، مدرسے جامع میں حاضری تھی. بولا واپس آ جائیں، آپ کے پیسوں کا بندوبست ہو گئے. اور میں مدینے سے ہو کے بھی آ گیا. اللہ کی تڑپ جو ہے نا، تڑپ یہ ہے اللہ کی رحمت سے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا کہ تم رسول نہیں ہو. سرکار علیہ السلام کو طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، تم رسول نہیں ہو. اللہ پاک نے قرآن پاک کا دل نازل فرمایا. اللہ پاک نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم. اللہ نے فرمایا حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، تم ضرور رسولوں میں سے ہو. ایک اور مرتبہ انہوں نے آ کے کہا کہ تم مجنون ہو، معاذ اللہ جادوگر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون، فرمایا کہ قلم اور اس کے لکھے کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو. اور پھر فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. سونیا، تجھے تو میں نے سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے وَعَلَّمَ آدم الاسماء کے ساتھ ناموں کا علم سکھا دیا. حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کا معجزہ عطا فرمایا. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رکھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں زندہ رکھا. کسی نبی کو اللہ نے 1 معجزہ عطا فرمایا، کسی کو 2 معجزات عطا فرمائے، کسی کو 3 معجزات عطا فرمائے، کسی کو 4 معجزات عطا فرمائے. لیکن جب باری میرے اور آپ کے آقا و مولا امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو پھر 1 معجزہ نہیں، 2 معجزے نہیں، 3 معجزے نہیں. اللہ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. سونیا، تجھے سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا ہے. سونیا، تیری آنکھیں معجزہ، تیرے کان معجزہ، تیرے ہاتھ معجزہ، تیرے کندھے معجزہ، تیری آبرو معجزہ، تیری پلکیں معجزہ، تیرا سر معجزہ. سونیا، تیرے پاؤں معجزہ، تیرے گھٹنے معجزہ، تیرے ٹہنے معجزہ. سونیا، تیری ایڑیاں معجزہ، تیرا سینہ معجزہ، تیرے قدموں کی برکت سے تیرا مدینہ معجزہ. سبحان اللہ. جذب القلوب الی دار المحبوب میں علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کوئی کوڑ کا مریض، کوڑ سمجھتے ہیں نا، کوڑ کا مریض، کوئی کوڑ کا مریض آج بھی مدینے جائے اور مدینے کی مٹی کو اپنے چہرے پر ملے، اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ایسے کمال ہے میرے آقا. ایسے تو نہیں فرمایا کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف اکھ مستانی ہے، محمور اکھیں ان مدبریاں. اور پھر پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھا. سبحان اللہ. کون سی صورت تھی؟ آنکھیں بند کی ہوں گی تو صبر جمایا ہوگا. اور فرمایا اس صورت نو میں جان آکھا. پھر فرمایا کہ پیر مہر علی شاہ ایک جان کم ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وعدہ کروں. فرمایا نہیں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں. پہلے فرمایا اس صورت نو میں جان آکھاں، پھر فرمایا جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، پھر فرمایا سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں.
سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بنیا۔ میں مثال ایک عرض کرتا ہوں کہ کوئی چیز بھی ہے، صوفہ ہے، صوفے کی میں تعریف کروں، صوفہ تو بہت اچھا ہے یار، اس کی ڈیزائننگ، اس کا نقشہ بڑا اچھا کسی نے بنایا ہے، اس کی جو اوپر پالش دائمہ پالش ہے وہ بہت اچھی ہے، اور جس نے اس کو بنایا ہے، جس نے، بات سمجھیے گا، مثال سمجھیے گا، جس نے اس صوفے کو بنایا ہے وہ یہاں موجود ہو، صوفے کی تعریف سن کے بنانے والے کے دل میں خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ ہوگی نہیں ہوگی؟ میری تعریف کی جا رہی ہے۔ اب مجھے آپ سارے بتائیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بنایا ہے؟ اب جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے، ان کی تعریف کے ساتھ ساتھ ان کے بنانے والے خالق کائنات کی تعریف کر رہا ہے، کیونکہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ ارے سوچتی تو ہوگی دنیا، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اس لیے پھر میرے علی شاہ نے فرمایا نا، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جیس شان تو شانہ سب بنیا۔ پھر فرمایا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا۔ کتھے مہر علی؟ فرمایا کتھے مہر علی؟ کتھے تیری سنا مشتاق کیاں کتھے جا رہی ہیں؟ کہاں جا رہی ہیں یہ؟ کہاں جا رہی ہیں یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، یہ شانیں عطا فرمائی، یہ رتبہ عطا فرمایا، یہ کمالات عطا فرمائے، یہ معجزات عطا فرمائے۔ ایک دفعہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوئے، آکے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں آپ کو گالیاں دیتی ہے۔ کیا کرتی ہے ماں؟ گالیاں دیتی ہے۔ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ماں پریشان ہو کے بیٹھ کے حضرت ابو ہریرہ، سرکار نے فرمایا کہ ابو ہریرہ پریشان کیوں ہو، اداس کیوں ہو؟ خود ہی تو آ کے شکایت کر رہے ہو ماں کی، خود ہی پریشان ہو کے بیٹھ کے۔ عرض کہ ماں اکیلی ہے، نبینی ہے، شاید یہ بھی بتایا، گھر میں اکیلی ہے، بوڑھی ہے، میں سوچ رہا ہوں آج گھر میں اکیلی کا گزارا کیسے ہوگا، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا، اس کو کھانا کون کھلائے گا، اس کو پانی کون پلائے گا؟ فرمایا ابو ہریرہ چاہتے کیا ہو؟ خود ہی تو شکایت لے کے آئے ہو، اب چاہتے کیا ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میری ماں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آپ دونوں ہاتھ نہیں اٹھا دیتے دعا کے لیے؟ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں اٹھا دیتے، اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ سرکار نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ کون سے؟ جس کو قرآن ید اللہ، قرآن نے ید اللہ فرمایا۔ چہرہ کون سا تھا؟ زبان کون سی تھی؟ ہاتھ کون سے تھے؟ پاؤں کون سے تھے؟ شہر کس میں تھے؟ جس شہر کی قسم اللہ قرآن میں ارشاد فرمائے، جس چہرے کی قسم اللہ قرآن میں ارشاد فرمائے، والضحیٰ کا چہرہ، واللیل کی زلفیں، علم نشرہ کا سینہ، سینے کے اوپر زبان، ید اللہ والے ہاتھ۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ بہت آہستہ آہستہ چلتے تھے، دھیمی دھیمی چال چلتے تھے، آہستہ آہستہ چلتے تھے، لیکن جب سرکار نے ہاتھ اٹھائے نا دعا کے لیے، دھیمی چال چلنے والے ابو ہریرہ سرکار کے قدموں سے تیزی کے ساتھ نکلے۔ رستے میں کسی نے روکا، اے دھیمی چال چلنے والے ابو ہریرہ آج تیزی کے ساتھ کہاں چلے؟ اللہ اکبر۔ فرمانے لگے نہیں روکو، آج ابو ہریرہ کو نہیں روکو، میں نے دیکھنا یہ ہے کہ آج گھر میں ابو ہریرہ پہلے پہنچتا ہے یا محمد عربی کی دعا پہلے پہنچتی ہے؟ سبحان اللہ، دعا پہلے پہنچتی ہے۔ گھر کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آتی ہے۔ ماں کہتی ہے بچے میں دروازہ کھولتی ہوں۔ ماں نے دروازہ کھولا، ماں کی زبان پر کلمے کا ورد جاری تھا، ماں کی زبان پر کلمے کا ورد جاری۔ کہا ماں چند لمحے پہلے اسی کلمے والے کو گالیاں دے رہی تھی، اب انہی کا کلمہ پڑھ رہی ہے۔
ماں کہتی ہے بچے خود ہی جا کے دعائیں کرواتے ہو، خود ہی آ کے پوچھتے ہو کلمہ کیسے پڑھنے لگ گئی، خود ہی میرے حق میں جا کے دعائیں کرواتے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کلیم تھے نا، اللہ کے ساتھ کلام کیا، اللہ نے کتاب عطا کی، شریعت عطا کی، اور ان کے ساتھ ہم کلام ہوئے، اللہ پاک ہم کلام کیا اللہ پاک نے۔ ایک مرتبہ کلام کی، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا توجہ طلب بات ہے، تھوڑا بات سنتے ہوئے نا تھوڑا غور کیا کریں، بات کیا کی جا رہی ہے؟ بات یہ کی جا رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں فرمایا مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، یہ فرمایا موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کی بارگاہ میں پھر کلام کیا، عرض کی یا اللہ اگر تجھے میں نہیں دیکھ سکتا تو پھر تجھے کون دیکھے گا؟ یہ بھی سوال آتا ہے نا، اگر میں نہیں تجھے دیکھ سکتا، مجھے تو نے کتاب عطا کی، شریعت عطا کی، مجھے میرے ساتھ کلام کیا، اگر میں نہیں تمہیں دیکھ سکتا پھر تمہیں کون دیکھے گا؟ اللہ نے فرمایا میرا حبیب مجھے دیکھے گا، فرمایا میرا حبیب دیکھے گا۔ عرض کی انا کلیمک ومحمد حبیبک فمل فرق بین الحبیب والکلیم، اللہ حبیب اور کلیم میں فرق کیا ہے یہ بتا دے۔ کلیم تجھے نہیں دیکھ سکتا، حبیب تجھے دیکھے گا۔ اللہ حبیب اور کلیم میں جو فرق ہے وہ ارشاد فرما دے۔ فرمایا موسیٰ تو میرا کلیم ہے، گھر سے چلتا ہے، وادی مقدس قوا میں آتا ہے، اپنی نالین اپنی جوتیاں باہر اتارتا ہے اور مجھے آ کے پکارتا ہے، ہم کلام ہونے کا اعزاز پیدا کرتا ہے، طالب دیدار بنتا ہے، میرے دیدار کی طلب لے کے آتا ہے۔ لیکن موسیٰ وہ میرا حبیب ہوگا، ام ہانی کے گھر میں آرام کرتا ہوگا، 70,000 ملائکہ کو جبریل کی قیادت پر بھیجوں گا، جبریل کے کفوری سونے ہونٹوں سے محبوب کے قدموں کی تلیوں کو چموا کے، محبوب کو بڑاک پر سوار کروا کے، محبوب کو انبیاء کی امامت کا تاج عطا کر کے لامکہ میں تنا فتدلا فکان کعبہ قوسین کے مقام پر بلا کے بلا کیف کوئی دیوار کوئی پردہ نہیں ہوگا، اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرماؤں۔ سبحان اللہ۔ جہاں پھر سید اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، فرمایا فرق مطلوب طالب کا دیکھے کوئی، فرق مطلوب طالب کا دیکھے کوئی، قصہ دور اور معراج سمجھے کوئی، اور فرمایا کوئی بے ہوش اور جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، لیکن آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ مقام ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ رتبہ، یہ شان، یہ عظمت اللہ نے عطا کی۔ اور پھر دوسری بات میں نے عرض کی تھی اپنے نبی کی آل سے محبت۔ نبی کی آل میں بہت بڑی ہستی وہ ہیں جن کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ سرکار کی تعریف کرتے رہے تو ختم ہی نہیں ہوگی نا، یہ نبی کی آل پر چلتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے شہزادے پر چلتے ہیں۔ میری مراد شیخ عبد القادر جیلانی جن کے مہینے کی آج دوسری رات ہے، دوسری شب ہے، ایک دن گزر گیا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے والد محترم بہت نیک بندے، متقی پرہیزگار تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، توجہ سے سنیں گے فائدہ ہوگا۔ دریا کے کنارے جا رہے تھے تو ایک سیب گرا آ رہا تھا نا، دریا سے پانی میں بہتا ہوا آ رہا تھا، اٹھایا کھا لیا ان کے والد محترم نے غوث پاک کے۔ جب کھا لیا تو کہا کہ سیب تو کھا لیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا کیوں کھایا بغیر پوچھے جس کا تھا، کیا جواب دوں گا؟ صرف ایک سیب کھایا تھا، آج لوگ لاکھوں کھا جاتے ہیں۔ تو بس معافی مانگنے کے لیے دریا کے کنارے کنارے چلتے چلتے دیکھا کس کا باغ کس کا ہے سیب۔ کچھ سفر کیا تو ایک ٹہنی کو درخت جو تھا اس کی ٹہنیاں پانی میں جھکی ہوئی تھی۔ اب کہا اسی باغ کا اسی درخت کا سیب ہوگا۔ باغ کے مالک کو ڈھونڈا، کہا کہ حضور میں نے سیب کھا لی ہے، آپ کے بتائے بغیر بہتا ہوا جا رہا تھا تو معافی مانگنے آیا ہوں۔ اب وہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے بھی تھوڑا غور و فکر کیا، فرمایا اس طرح معافی نہیں ملے گی، کم و پیش 1 سال یا کچھ عرصہ جتنا بھی انہوں نے فرمایا آپ کو اس باغ کی رکھوالی کرنا پڑے گی۔ رکھوالی کی
कुछ अरसा की, फिर कुछ अरसा की, या फिर कुछ अरसा की, 3 मरतबा की, 2 मरतबा की। जब आखिरी बार आई ना तो फरमाया हुजूर अब तो माफ कर दें, रखवाली की माफ कर दें। फरमाया मेरी एक और शर्त है, उस शर्त पे तुम्हें माफ करूंगा। मेरी शर्त असल में इनका तकवा, इनकी परहेजगारी, इनकी इबादत और रियाजत उस अल्लाह वाले ने देख ली थी, गौसे पाक के वालिद मोहतरम के। कहा कि एक मेरी और शर्त है, अगर आपको कबूल है तो मैं माफ कर दूंगा। फरमाया क्या शर्त है? फरमाया शर्त यह है कि मेरी एक बच्ची है, जो बच्ची आंखों से अंधी, जुबान से गूंगी, कानों से बहरी, कोढ़ की मरीजा, ठीक है, पाँव उसके नहीं है काम करते, हाथ उसके काम नहीं करते, उसके साथ तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। माफी इसी सूरत में है। सोचा, कहा यार ये कर लूं, वगरना कल कयामत के दिन की पकड़ अल्लाह की वो तो बहुत सख्त है। कहा हुजूर आपकी ये भी शर्त मुझे कबूल है। निकाह हो गया। फरमाया अब सामने कमरे में तेरी जोजा है, जो भी फरमाया, सामने कमरे में दाएं बाएं आगे जहां भी थे बताया। बरल वो जोजा के पास पहुंचे जिनका निकाह हुआ, गौसे पाक के वालिद मोहतरम की बात है, और वो गौसे पाक के बनने वाले नाना जी थे। पहुंचे, निकाह पढ़ा गया, पहुंचे, जाके घरवाली को सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया। इन्होंने सलाम वालेकुम कहा होगा, उन्होंने वालेकुम सलाम कहा होगा, सलाम का जवाब दिया। देखा कि वो सुन भी रही है, बोल भी रही है, पाँव उसके सलामत, हाथ उसके सलामत, सब कुछ बेहतरीन। वापस बाहर आ गए। कहा हुजूर जिसके साथ आपने मेरा निकाह पढ़ाया, जिसके बारे में आपने बताया था, ये वो औरत नहीं है। फरमाया बस तेरे इश्क का इम्तिहान खत्म हो चुका है, तेरा इम्तिहान खत्म हो चुका है। सुन ले, कानों से इसलिए कहा था बहरी है, आज तक गाने बाजे की आवाज उसके कानों में पड़ी नहीं, हराम की आवाज नहीं पड़ी। जुबान से इसलिए कहा था वो गूंगी है कि आज तक उसकी जुबान से झूठ निकला ही नहीं है। पाँव से इसलिए लंगड़ी कहा था कि आज तक उसके पाँव हराम की तरफ बढ़े ही नहीं है। जब ये दो पकीज़ा हस्तियां, हसन इब्ने अली की औलाद का शहजादा, हुसैन इब्ने अली की औलाद की शहजादी, जब ये दोनों पकीज़ा हस्तियां मिलती हैं तो फिर इनके बतने अतहर से शेख अब्दुल कादर जिलानी पैदा होते हैं, जिनको बड़ी 11वीं वाली सरकार कहते हैं, वो पैदा होते हैं। यकम रमजान मेरे गौसे पाक की विलादत हुई। सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। और उलमा फरमाते हैं, जो मफहूम है उनकी बात का, फरमाता है सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया। जब रोजा इफ्तारी का वक्त हुआ ना तो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने भी रोना शुरू कर दिया। पता चला कि अब रोजा खुलने का टाइम हो चुका है, गौसे पाक ने रोजा खोला है। और सारे का सारा महीना उलमा फरमाते हैं गौसे पाक का यही गुजरा, इसी अंदाज के साथ गुजरा। और फिर गौसे पाक को जब पहले दिन मकतब भेजा गया, क्लास भेजा गया पढ़ने के लिए, कारी साहब ने पढ़ाया, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा हुजूर ये बिस्मिल्लाह शरीफ तो मुझे आती है। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे गौसे पाक का नाम नहीं लिया जाता। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह हसनी हुसैनी सैयद है, बादशाह हैं, सरदार हैं। इनके बाद हर वली की गर्दन पर कदम जो है मेरे गौसे पाक का है। और मैं आप सबको भी दावत दूंगा, आप खुद भी, अपने घर में भी, अभी तक जो दामने गौसे पाक से जिसकी वाबस्तगी नहीं हुई, रात सोने से पहले पहले अपने आप को गौसे पाक का मुरीद कर लें और खुद कह दें कि मैं गौसे पाक का मुरीद हूँ, मैं कादरी मलंग हूँ। और सुबह उठ के अपना रुक्का अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में भेज दें, जो हमारा तरीकाकार है। अब कादरी हो जाएंगे, जब आपकी नीयत होगी आप उसी वक्त से कादरी हैं, ठीक है। तो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह पहला दिन बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई। कहा उस्ताद साहब ये तो मुझे आती है, आगे पढ़ाइए। उस्ताद साहब ने फरमाया पढ़ो बेटा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरह फातिहा पढ़ो। फरमाया कि उस्ताद मोहतरम सूरह फातिहा तो मुकम्मल मुझे आती है। पहला दिन है क्लास में, उस्ताद हैरान है, परेशान है, पहला दिन क्लास में और ये फरमा रहे मुझे सूरह फातिहा भी आती है। चलो बेटा अलिफ लाम मीम पहला सिपारा पढ़ो। कहा उस्ताद मोहतरम पहला सिपारा मुझे आता है, उन्हीं का महीना जारी है। फरमाया बेटा चलो सयकुलु सुफहा मिनन नास दूसरा सिपारा पढ़ो। कहा उस्ताद मोहतरम दूसरा सिपारा तो मुझे आता है।
فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تیسرا سپارہ پڑھو. کہا استاد محترم تیسرا سپارہ بھی مجھے آتا ہے. چوتھا سپارہ لن تنالوا البر سے پڑھو. فرمایا استاد محترم چوتھا سپارہ بھی مجھے آتا ہے. والمحصنات سے پڑھو. پانچواں سپارہ بھی آتا ہے. لا یحب اللہ سے پڑھو. استاد محترم چھٹا سپارہ بھی آتا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا سے پڑھو. ساتواں سپارہ. استاد محترم ساتواں سپارہ بھی آتا ہے. آٹھواں سپارہ، نواں سپارہ. حتیٰ کہ پہلے دن کلاس میں جا کر میرے شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک نے پہلے دن کم و پیش استاد محترم کو 18 سپارے زبانی سنا دیے. 18 سپارے. سلطان ولایت غوث پاک، سلطان ولایت غوث پاک، ہم پہ عنایت غوث پاک، ہم پہ عنایت غوث ٹل پاک، جائے مصیبت. غوث پاک. 18 سپارے کم و پیش سنا دیے. مزیدار علماء فرماتے ہیں بات آگے. استاد صاحب نے فرمایا بیٹا 19واں سپارہ بھی پڑھو. 19واں شروع کرو. تو فرمایا مفہوم ہے علماء کی بات کا. حضور میری ماں کو 18 یاد ہے. وہ ایک حیرانی والی بات نہیں کھل گئی. ماں کو 18 یاد تھے. فرمایا ہاں میری ماں کو 18 یاد تھے. بیٹا ماں کو 18 یاد تھے تم نے کہاں سنے، کہاں پڑھے، کیسے یاد کر لی؟ فرمایا ماں کے بطن میں اب دلہوں کی بات آ رہی ہے. اب شادی کی بات آ رہی ہے. میری اور آپ کی شادیاں اور محمد فرمان اتاری اور محمد عدنان اتاری کی شادی خانہ آبادی اللہ بنائے. ان کی شادی خانہ آبادی. اب وہ بات کھلنے لگی ہے. اب حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو سوال کیا بیٹا ماں کو 18 سپارے حفظ تھے تو ماں اور آپ کیسے یاد کر لیے؟ فرمایا ماں کے بطن میں جو 7 8 9 مہینے کا عرصہ رہتا نا بچہ، ماں کے بطن میں جتنا میں عرصہ رہا ہوں میری ماں گھر کے کام کاج کرتے ہوئے جو بھی معاملات کرتے ہوئے ان 18 سپاروں کی حافظہ تھی. ان 18 سپاروں کو پڑھا کرتی تھی. میں نے اپنی ماں کے بطن میں ان پاروں کو سن کر زبانی یاد کر لیا. یہاں نقطے کی بات علماء فرماتے ہیں اگر ماں ساری رات عبادت و ریاضت، پرہیزگاری، تقوی، تلاوت قرآن اور اللہ کی عبادت، نیک اعمال بجا لانے والی ہو تو بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے. اگر ماں ساری رات عبادت و ریاضت کرنے والی ہو تو بیٹا داتا علی حجویری پیدا ہوتا ہے. آج 10 سال پورے ہونے والے ہیں. میری تیسری پشت کو کوئی نہیں جانتا لیکن داتا علی حجویری کو 10 سال کا عرصہ پورا ہونے والا ہے. آج دن کو چلے جائیں، آج شام کو چلے جائیں، آج رات کو چلے جائیں، ان کے دربار پر رونق ہے. رونق کی وجہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے، کسی چیز کا ڈر نہیں ہے اور یہ اللہ والے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ماں ساری رات عبادت و ریاضت و تلاوت کرنے والی ہو تو بیٹا داتا علی حجویری پیدا ہوتا ہے. اگر ماں ساری رات عبادت و تلاوت و ریاضت کرنے والی ہو بیٹا آفتاب گولڈا پیر مہر علی شاہ پیدا ہوتا ہے. بیٹا بری امام سرکار پیدا ہوتے ہیں. بیٹا سیدی اعلیٰ حضرت پیدا ہوتے ہیں. اور اگر ماں ساری رات عبادت و ریاضت و تقوی و پرہیزگاری اور اذان کی آواز آئے تو بیٹے کو کہے کہ بیٹا چلو مسجد میں اذان کی آواز آ رہی ہے تو بیٹا الیاس قادری پیدا ہوتا ہے. آج اس ایک الیاس قادری نے، خدا کی قسم اس ایک الیاس قادری نے آج لاکھوں کو چمکا دیا. سر پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سنت امامے سے سجا دیا، داڑیاں رکھوا دی، امامے سجوا دیے، زلفیں سجوا دی. اور آج اگر مجھے کسی نے مدینے کا عشق عطا فرمایا ہے، مدینے کی محبت عطا فرمائی ہے، وہ محبت دینے والا، وہ پیار دینے والا، وہ مدینے کے عشق میں رلانے والا وہ ہے کون؟ اس کا نام الیاس قادری ہے. مرشدی طور پر نور کی برسات ہو، مرشدی طور پر نور کی برسات ہو، دن ہو یا رات ہو، نور کی برسات ہو، مرشد جی کی آل پر نور کی برسات ہو. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری. پہ امام ماتھے پہ سجدوں کا نور ہے،
سر پر امامہ ماتھے پہ سجدوں کا نور ہے، جو بھی تیرا غلام ہے، جو بھی تیرا غلام ہے، الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے، الیاس قادری، الیاس قادری۔ اگر آپ بھی ایسی شادیاں، یہ فرمان علی اور عدنان بھائی کے دل میں کس نے یہ بات ڈالے ایسی شادی کرنے کے والے سے؟ مدنی چینل پر وہ خوبصورت وائٹ داڑھی، وائٹ امامہ، پیاری پیاری آنکھیں، پیاری پیاری پلکیں، پیارا پیارا چہرہ، کبھی چادر لی ہے، کبھی چادر اتاری ہے، کبھی زلفیں پھاٹے مار رہی ہیں، تو کبھی داڑھی سے نور نکل رہا ہے، کبھی سجدوں کا نور نظر آ رہا ہے، کبھی عبادت اور ریاضت اور تقوی اور پرہیزگاری اور نفل روزوں کا، کبھی کوئی نور نظر چمک رہا ہے، کبھی کوئی نور چمک رہا ہے۔ اس ہستی کا نام الیاس قادری ہے۔ آج 5 باپ کے بیٹے نا تو سب کا ٹریک الگ الگ ہے۔ آپ اپنے اپنے گھروں میں جانچیں گے جب میں یہ بات سنانے لگا ہوں۔ بل بجلی کا آگے 10,000 روپے، ایک ہی میٹر ہے یا 2 میٹر ہے، سارے بھائی کٹھے ہیں، 5 بھائی ہیں۔ کوئی بولتا ہے میری گھر والی تو استعفیٰ میں کے گئی ہوئی تھی، میں تو نہیں دوں گا بل۔ کوئی بولتا ہے ہماری تو فریج نہیں چل رہی، تیری فریج چل رہی ہے، میں تو نہیں دوں گا 2,000 بل، میرا تو 1,500 کا جلا ہے، میرا تو 1,000 کا بل چلا ہے۔ ایک ٹریک پہ 5 بھائی نہیں کھڑے آج کے دور میں۔ 5 تو بڑی دور کی بات، کئی گھروں میں تو 2 بھی نہیں کھڑے، لیکن آج اس باب الیاس قادری نے، جس کو لوگ الیاس قادری کے نام سے پکارتے ہیں، لاکھوں کو نہیں کروڑوں کو ایک ٹریک پہ کھڑا کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس الیاس قادری کی عمر 75 سال پوری ہو چکی ہے، 76واں سال لگ چکا ہے، اور فرماتے ہیں جب سے الیاس قادری نے ہوش سنبھالی ہے مجھے نہیں یاد کبھی میری کوئی نماز قضا ہوئی ہو۔ اصل بات یہ ہے تہجد، اشراق و چاشت کے نوافل، اوابین کے نوافل، صلاۃ التوبہ کے نوافل، اور پھر 72 نیک اعمال کا رسالہ، 72 نیک اعمال کا رسالہ یہ عطا فرمایا۔ یہ رسالہ الیاس قادری صاحب نے سب سے پہلے اپنے اوپر اس کو فٹ کیا کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں۔ جب سب کچھ خود کیا، پھر آگے عوام کو بھی فرمایا نمازیں پڑھو، عبادت کرو، ریاضت کرو، تقوی میں اپنا وقت گزارو، عبادت میں اپنا وقت گزارو، نفل روزے رکھو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ اور یہ رسالہ ہمیں یہ سوچ دیتا ہے کہ نکاح سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نکاح سنت مصطفیٰ ہے۔ سنت پر عمل کرتے کرتے کوئی خلاف سنت کام نہیں کرنا، یہ رسالہ ہمیں دعوت دیتا ہے۔ یہ رسالہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ کس چیز کا نام سنیت ہے، کس چیز کا نام حسینیت ہے، کس چیز کا نام جو ہے نبی سے محبت ہے، کس چیز کا نام نبی سے عشق ہے۔ آج ذرا سی خوشی، ذرا سا ایسا سلسلہ آیا، شادی بیاہ کا موقع آیا، نبی پاک کے عشق کو بھول گئے۔ کل میں ہی نعرے لگا رہا تھا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، آج اسی گھر کے اندر کل تک جہاں نعرے لگ رہے تھے غلامی رسول میں موت قبول ہے، آج شادی کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ لڑکیاں ناچ نہیں رہی، گانے باجے نہیں چل رہے۔ اے انسان تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے اپنی قبر بھول گئی، تجھے حشر کا میدان بھول گیا۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، اور قبر کہتی ہے میں ہوں اندھیری کوٹھی، مجھ میں ہوگی سن تجھے وحشت بھری، میرے اندر تو اکیلا آئے گا۔ قبر کہتی ہے میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا۔ آج اس قبر کو ہم بھول جاتے ہیں۔ ابھی زلزلہ آیا، ابھی طوفان آیا، ابھی آندھی آئی، ابھی سیلاب آیا، بالکل سیدھے ہو جائیں گے، کلمے پڑھنے شروع کر دیں گے، قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے گی، ایک دوسرے سے معافی تلافی شروع ہو جائے گی۔ جو ہی گیا سارے معاملات ویسے ہی۔ کیا نکاح اس لیے تھا کہ ہم گانے باجے کریں، اپنی لڑکیوں کو نچوائیں؟ ہاں بالکل، باپ اپنی لڑکی کو کہتا ناچو، اور پھر عجیب و غریب عجیب قسم کے معاملات۔ یہ شادی کی سنت اس لیے نہیں تھی کہ لڑکیاں ناچیں، ٹائٹس پہنے، بالکل برہنہ عجیب و غریب سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں۔
جو بازاروں میں، جو شادی بیاہوں میں لڑکیاں ہیں ٹائٹس پہنے ہوئے ہیں، عجیب و غریب قسم کے معاملات ہیں. آخر کسی کی بچی تو ہے، اس کا کوئی باپ تو ہے، اس کا کوئی بہن تو ہے، اس کا کوئی ماں تو ہے، اس کو کوئی سمجھانے والا تو ہے. یہ لوارث عورت نہیں ہے، یہ لوارث لڑکی نہیں ہے، اس کو کوئی سمجھانے والا ہے. یہ کسی کی بیٹی تو ہے، یہ کسی کی بہن تو ہے. آج شرم و حیا کا بالکل شادی بیاہوں کے مطلب موقع پر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، بالکل تباہی مچا دی. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے، تاریخ قرآن ہو کر درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ حالے نہ رہے. تو میں آپ سے عرض کروں گا ہاتھ جوڑ کر، اپنی شادیوں کو خانہ بربادیاں نہ بنائیں، نہ بربادیاں بنائیں. طلاق کا ریشو کتنا عام ہو چکا، ہر 3 منٹ کے بعد پاکستان میں طلاق ہو رہی ہے. اوورال پورے پاکستان میں دیکھا جائے، وجہ کیا ہے؟ یہ رسومات، یہ معاملات جو نہیں ہونے چاہیے تھے، ہم نے ان کو شادیوں کے اندر ایڈ کیا. طلاق کا ریشو عام ہے. ساس بہو کے سر پھاڑنے کو آئی ہے اور بہو ساس کا سر پھاڑنے کو آئی ہے. تو کتنے واقعات ایسے، کتنے واقعات ایسے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے جہاں والو، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں. یہ خوشیاں عارضی ہیں، موت حقیقی ہے. یہ خوشیاں عارضی ہیں، لٹھے کا کفن حقیقی ہے. یہ خوشیاں عارضی ہیں، قبر حقیقی ہے. یہ خوشیاں ختم ہو جائیں گی، گناہ باقی رہے گا، گناہ لکھا رہے گا. لہٰذا کبھی بھی اپنی قبر کو نہ بھولو، کبھی بھی اندھیری کوٹھی کو نہ بھولو. کتنے جنازے ہماری آنکھوں کے سامنے اٹھتے جا رہے ہیں، کتنے جنازے اٹھتے جا رہے ہیں. اپنے دل کو سمجھاؤ. کبھی بھی شادی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، دل کرے نا گناہ کرنے کو، دل کو سمجھاؤ دلا غافل نہ ہو، غافل نہ ہو. یکدم پتہ بھی نہیں چلنا یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. اگر آپ نے معاملات دیکھنے تو کڈیالوجی میں آ جائیں، وزیر آباد ہسپتال میں منٹ کے بعد لاشیں جا رہی ہیں، منٹ کے بعد لاشیں جا رہی ہیں. لاہور ہاسپٹل میں آ جائیں، جناح ہاسپٹل میں آ جائیں، اور عمران خان کے جو شوکت خانہ میں اس میں آ جائیں، منٹ کے بعد لاشیں جا رہی ہیں. وہ نامور بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی، نوجوان کیسے کیسے. جگاجی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے، بچنا چاہیے ایسے کاموں سے جو نبی پاک کی سنت کے خلاف، اور ایسے کام کرنے چاہیے جو نبی پاک کی سنت کے مطابق ہو. میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں شادی جس انداز کے ساتھ کرنے کا حکم فرماتا ہے، وہ ایسی ہی شادی ہے جیسے عدنان بھائی اور فرمان بھائی کی ہو رہی ہے. سنت کے مطابق سادگی والی، عاجزی والی، نبی پاک کی نعتیں پڑھتے پڑھتے، نبی پاک کی تعریف بیان کرتے کرتے جائیں. یار سنت کی ادائیگی کرنے جا رہے ہو، کوئی حرام کام کرنے نہیں جا رہے، حرام کام کرنے نہیں جا رہے، سنت کی ادائیگی کرنے جا رہے ہو. لیکن کئی حرام کام بعض اوقات ہم ایڈ کر لیتے ہیں. نہیں، یہ شادی نہیں ہے، یہ شادی خانہ آبادی نہیں ہے، یہ شادی خانہ بربادی ہے. اور میں آپ کو بھی ریکویسٹ کروں گا یہی انداز ہو. انشاءاللہ اس کے مطابق شادی ہوگی تو اللہ نے چاہا تو بیٹے جو پیدا ہوں گے، بیٹیاں جو پیدا ہوں گی، اللہ کی رحمت سے قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، درود پڑھنے والے، نبی کے عشق میں رونے والے، نبی کی محبت پہ تڑپنے والے. آج یہ دعوت اسلامی والے تڑپتے ہیں مدینے کی یاد میں. آپ نے لوگ لندن جو ہے، لندن کے لیے ترستے دیکھے ہوں گے، روتے دیکھے ہوں گے، پیرس کے لیے روتے دیکھے. یہ مدینے کی یاد میں کیوں روتے ہیں؟ اس لیے روتے ہیں ان کے پیر نے سکھایا ان کو مدینے کی یاد میں رونا ہے. اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا میری زندگی کا مقصد پیرس نہیں ہے، انگلینڈ نہیں ہے، یوکے نہیں ہے، یورپ نہیں ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا اجتماع ڈی سی کالونی کے بالکل سامنے نئے گیٹ کے بالکل سامنے دعوت اسلامی کا عظیم الشان فیضان مدینہ زیر تعمیر بھی ہے، اور تعمیراتی کام بھی جاری ہے، اور وہاں پر شفٹ ہو چکا ہے. دروازے وغیرہ کافی کھڑکیاں لگنے والی ہیں. تعاون بھی کریں. آپ کی اپنی دعوت اسلامی، آپ کا اپنا مدنی چینل، آپ کی اپنی تحریک دعوت اسلامی، اس کے ساتھ تعاون بھی کریں. اور بالخصوص 13
नवंबर को दावत इस्लामी का अपना जो आ रहा है टेलीथॉन, 13 नवंबर को दावत इस्लामी का टेलीथॉन आ रहा है। यही मदारिस, जामियात और दावत इस्लामी के कुल्लुहुम शोबाजात, दीगर शोबाजात हैं, उनके लिए 10,000 रुपये की एक यूनिट है। यानी मसाजिद, मदारिस, दावत इस्लामी के जितने भी अखराजात हैं आप अपने हाथों से आके मरकज़ में लगवाएं। मेरी तरफ से खिड़कियाँ जनाब, मेरी तरफ से दरवाजे हैं। यार मेरा फलां दोस्त है बाहर इटली में है, उसकी तरफ से इतनी सीमेंट की बोरियां, उसको मैंने ज़ेन दिया था, इतनी सीमेंट की बोरियां, यानी कि अपने हाथों से आके पेश करें, हाजत है। तो एक यूनिट जो है टेलीथॉन की 10,000 रुपये की है। 13 नवंबर से पहले आप कभी भी मतलब करवा सकते हैं, बाद में भी करवा सकते हैं। ज़रूर दावत इस्लामी के साथ ताबुन करें। दुल्हों को भी मैं अर्ज़ करूँगा कम अज़ कम 2-2 यूनिटें, एक तो देनी थी शायद पहले, लेकिन 2-2 यूनिटें कम अज़ कम टेलीथॉन की मद में लाजमी जमा करवाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ढेरों बरकत हासिल होंगी। रब की राह में याद रखिएगा माल देने से कम नहीं होता। हज़रत अली का फरमान किसी से सुना था मैंने, हज़रत अली फरमाते हैं तुम्हारा माल वो है जो तुम्हारी जेब से निकल कर अल्लाह की राह में चला गया। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कल हर जुमेरात को इसी तरह की प्यारी प्यारी बातें सुनने सुनाने के लिए लाजमी हफ्तावार मदनी इज्तिमा पाक में शिरकत करें। हफ्तावार इज्तिमा जो हमारा होता है उसमें शिरकत करें। मदनी चैनल खुद भी देखें, मदनी चैनल अपने बच्चों को भी दिखाएं। जो बाबा जी आते हैं लाजमी उनकी भी ज़ियारत करें, खुद भी ज़ियारत करें हर हफ्ते को। और आजकल तो 11वीं शरीफ तक, यानी बड़ी 11वीं शरीफ तक 10-11 दिन मुसलसल रोजाना बाबा जी लाइव तशरीफ लाकर सुन्नतों भरे मदनी मुज़ाकरा करें। तो लाजमी शिरकत फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सल्ले अला पढ़ो, सल्ले अला पढ़ो, सल्ले अला पढ़ो, सल्ले अला पढ़ो। देखो दूल्हा बन गए, दोनों दूल्हा बन गए जी, दोनों दूल्हा बन गए, दोनों दूल्हा बन गए। मुबारक हो, 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 मुबारक हो। पीछे इस्लामी भाइयों को नजर नहीं आ रहा, बेचारे मुंतजिर। बेटा आप अगर थोड़ा नीचे चले जाए, आप थोड़ा नीचे चले जाए, आप उस्ताद जी आप घर सब इधर आ जाइए, आप इस तरफ। तो आप सबको नजर आए ना भाई, हो क्या रहा है? जानने आलम शाह मदीना लब पे सदा हो रोज़ो शबीना, जानने आलम शाह मदीना लब पे सदा हो रोज़ो शबीना। अल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना, आज नहीं तो कल मदीना। कह दो मुर्शिद चल मदीना, कह दो मुर्शिद चल मदीना। जाना ने आलम दर पे बुलाना, आमीन जाना ने आलम दर पे बुलाना, दर पे बुलाना। खाना खिलाना, खाना खिलाना, दूध पिलाना, दूध पिलाना और खिलाना, दूध पिलाना और खिलाना। आड़ू अंगूर और सेब मदीना, अल मदीना चल मदीना, आज नहीं तो कल मदीना, अल मदीना। इसमें कल वाला दूध नहीं है, अभी तो आ दी जा रही है। वो कल वाला दूध नहीं है, मदीने का दूध। आड़ू वो कल वाले नहीं है, वो मदीने के आड़ू। जानने आलम दर पे बुलाना, दर पे बुलाना। खाना खिलाना, खाना खिलाना, दूध पिलाना, दूध पिलाना और खिलाना, दूध पिलाना और खिलाना। आड़ू अंगूर और सेब मदीना, अल मदीना चल मदीना, आज नहीं तो कल मदीना। फरमान भाई की शादी रची है, अदनान भाई की शादी रची है। बाराती सारे इस्लामी भाई गए, इनको आका मदीने बुला लो, सबको आका मदीने बुला लो। असद की जल्दी से शादी करा दो, मदीना चल मदीना, आज नहीं तो कल मदीना। इनको आका मदीने बुला लो, सबको आका मदीने बुला लो। नहीं इनकी जल्दी से
مدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ ان کو آقا مدینے بلا لو سب کو آقا مدینے بلا لو جب جو مدنی بلا ہو المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ ان کو آقا مدینے بلا لو سب کو آقا مدینے بلا لو موسم کی جلدی سے شادی کرا دو المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ ان کو آقا مدینے بلا لو سب کو آقا مدینے بلا لو رضا انصاری کی شادی کرا دو المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ سب کا نام لیں گے کافی وقت لگے گا سب کے لیے مشترکہ دعا کر دیتے ہیں سب کے لیے اجتماعی دعا کر دیتے ہیں ان کو آقا مدینے بلا لو سب کو آقا مدینے بلا لو جتنے گوارے ہیں شادی کرا دو المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ ان کو مدینہ کے منع عطا ہو میاں ساری نعت خواہ ہو ان کو مدینہ کے منع عطا ہو میاں ساری نعت خواہ ہو سب کو آقا مدینے بلا لو سب کو آقا مدینے بلا لو سب کو آقا مدینے بلا لو بلائی بھی جلدی سے شادی کرا دو المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ سنتوں کا ہو خوب چرچا کے گھر یا میرے مولا سنتوں کا ہو خوب چرچا کے گھر یا میرے مولا وہ دے دل میں دس ہمیشہ وہ دے دل میں دس ہمیشہ یہ لگائے سجائے مدینہ المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو دیکھو دھولا بن گئے جی دیکھو لاڑا بن گئے ہاں مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک تم کو عدنان قادری مبارک ہو مبارک ہم کو فرمان قادری مبارک ہو مبارک مبارک مولا سے عدنان قادری دھولا بنا فضل مولا سے فرمان قادری دھولا بنا خوش خوش رو اس کی سے ہے زہرا سجا کو دھولا بن گئے دونوں دھولا بن گئے دونوں دھولا بن گئے ارے شادی سانا آبادی اور ہمیں مصطفیٰ ان شادی سانا آبادی اور ہمیں مصطفیٰ ان شادی سانا آبادی اور ہمیں مصطفیٰ دھولا بن گئے دونوں دھولا بن گئے دونوں لاڑا بن گئے دیکھو دھولا بن گئے تو سدا رکھنا سلامت یہ کو چھوڑا یا خدا تو سدا رکھنا سلامت یہ کو چھوڑا یا خدا جھگڑوں سے بچانا سفید چاریا جھگڑوں سے بچانا سفید چاریا دیکھو دھولا بن گئے دونوں دھولا بن گئے مبارک 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 ہو مبارک تم کو عدنان قادری مبارک ہو مبارک تم کو فرمان
عدنان قادری رولا بنا خوش شما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر سے سجا یا الہی کے سعادت حج کی کو بار بار یا الہی کے سعادت حج کی کو بار 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 ان کو دکھا پیچھے محمد کا دیا بار بار ان کو دکھا پیچھے محمد یا میٹھے 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 ہو مدینے کے مل میں عطا میٹھے 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 ہو مدینے کے مل میں عطا منیا عطا دو دو عطا میٹھے مولانا فیت کے ساتھ ہو ان کو عطا میٹھے مولانا فیت کے ساتھ ہو ان کو عطا واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کعب کو دھلا بن گئے دھلا بن گئے کو دھلا بن گئے سونے سے لگے مبارک ہو مبارک مبارک ہو مبارک تم کو فرمان قادری مبارک ہو مبارک تم کو عدنان قادری مبارک ہو مبارک یا بیوی رہے جنت میں یک جائے خدا یہ یا بیوی رہے جنت یک جائے خدا یا الہی تجھ سے عطار جس کی دعا کو دھلا بن گئے دونوں دھلا بن گئے دونوں دھلا بن گئے دیکھو لاڑا بن گئے دیکھو گھنگرو بن گئے مبارک ہو مبارک مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک مبارک ہو مبارک مبارک ہو مبارک ہو مبارک مبارک ہو مبارک مبارک ہو ماشاءاللہ دلہا میاں نے کہہ دیا خیر ہوگی اس کا مطلب ہے لنگر میاں نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ درود تم پہ بھیجے تم مدام مسرا کیوں رضا مشکل سے ڈری جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ اعظم امام تو کا جلوہ
शान कुदरत को सलाम मुस्तफा जाने रहमत को सलाम जिनकी हर हर आदा सुन्नत से मुस्तफा जिनकी हर हर आदा सुन्नत से मुस्तफा मेरे शेख तरीक़त पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम। जल्ल जलालुहु हमारे मोहम्मद फरमान अत्तारी मोहम्मद अदनान अत्तारी की शादी खाना आबादी के सिलसिले में आज जो महफिल पाक हुई, इज्तिमा हुआ, ए अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तुझे तेरे महबूब का वासिता देते हैं, ए अल्लाह इनको आपस में इत्तिफाक इत्तिहाद की दौलत से माला माल फरमा। ए मालिक करीम इनके घर को अमन का गहवारा बना, हम सब के घरों को अमन का गहवारा बना। इनके घर को शैतान लाइन के शर से, ज़ालिमीन के जुल्म से, हासिदीन के हसद से महफूज फरमा। इनके घरों को अमन का गहवारा बना, आपस में इत्तिफाक इत्तिहाद की दौलत से माला माल फरमा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, यानी मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। ये भी नियत कर लीजिए कि खाना इबादत पर कुव्वत हासिल करने, तिलावत, वालिदैन की खिदमत के लिए कुव्वत हासिल करने के लिए खाएंगे। सुभान अल्लाह। 3 उंगलियों से खाना सुन्नतें बांटता है, खूब चबा चबा कर खाना सुन्नतें बांटता है।